بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ ایسا عالم جس سے نہ سرگوشی کی باتیں چھپتی ہیں اور نہ ایسی باتیں جن کو خاموشی چھپا لیتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کے دلوں کی تاریکیوں کو اللہ کے قرآن سے روشن کیا۔ میں سب سے پہلے جناب آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب میاں عبد الواحد صاحب، میرے قائد محمد افسر شاہد صاحب اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، میں وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے انتہائی مختصر لفظوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل احترام اور عزت کے لائق ہے جس نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ان بچوں کو اور ان اساتذہ کی عزتوں میں اضافہ فرمایا۔ میرے لیے ہر وہ شخص قابل احترام ہے۔ میرے نزدیک لفظوں کو محض رنگینی بیان کا سلوک دے کر جذبوں میں تغیر پیدا کر دینا میرے نزدیک کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ اسی طرح گلوں کی منتشر پتیوں کو لامقصدیت میں جوڑ دینا ضیاء وقت کے مترادف ہے۔ میں رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے انداز بیان کو وہ تاثیر دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ تقریب میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے پر فخر محسوس کیا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں تو آپ کی کوئی خواہش باقی رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا غور طلب ہے۔ وہ اساتذہ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں کاش اتنی سلطنت کا مالک نہ ہوتا بلکہ میں ایک معلم ہوتا۔ معزز سامعین، جو لوگ علم کی حقیقت کو پا لیتے ہیں، جو لوگ علم کی روشنی کو سمجھ لیتے ہیں، انہیں کوئی صدارت، کوئی وزارت، کوئی چیز بڑی نہیں نظر آتی ہے۔ جیفرسن امریکہ کا تیسرا بڑا صدر تھا۔ اس کا جب آخری وقت آتا ہے وہ وصیت لکھواتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر جو تختی لگے گی اس پر یہ لفظ نہ لکھنا کہ میں امریکہ کا صدر رہا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے جب وہ مر جاتا ہے اس کی قبر پر جو تختی لگتی ہے اس تختی پر یہ الفاظ درج ہیں: ارباز پیریڈ جیفرسن، فادر آف دا یونیورسٹی آف ورجینیا۔ معزز سامعین، آج ایک لمحے کے لیے جب میں یہ سوچتا ہوں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم علماء کی وہ قدر نہیں کر رہے ہیں جس کے علماء مستحق ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اساتذہ کو وہ عزت نہیں دی جاتی ہے۔ حضرت ہارون الرشید خلیفہ وقت ہیں، ان کا دربار لگا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی عالم وہاں پہ تشریف لاتا تو ہارون الرشید کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے درباری کہتے ہیں کہ آپ کھڑے نہ ہوا کریں، اس طرح سلطنت پر روب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو دبدبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا تھا کہ مجھے اس روب کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک عالم کی قدر نہ کر سکا، اگر میں ایک ٹیچر کو وہ رسپیکٹ نہ دے سکا تو میرے لیے وہ سلطنت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ایک چیز میں اساتذہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد خاص یوسف نے پوچھا کہ اساتذہ کیا چیز ہے؟ استاد کو پہچاننا ہو تو کس طرح پہچانیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر استاد کو پہچاننا ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس ایک آلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب استاد پڑھا رہا ہے بچوں کو، آپ دیکھیں کہ وہ ان بچوں کو کیسے پڑھا رہا ہے، کہ آیا وہ اپنے ذاتی بچوں کی طرح پڑھا رہا ہے
या लोगों के बच्चे समझ के पढ़ा रहा है। और जो लोग किसी के बच्चों को भी अपने बच्चे समझ के पढ़ा रहा है वो उस्ताद है। आज हमारी जिल्लत का सबब यही है कि हमने उलमा की कदर छोड़ दी है, हमने उस्ताद की इज्जत छोड़ दी है। मैं एक बार फिर तमाम ये जो स्टेट सेक्रेटरी साहब हैं इनका मशकूर हूं कि जिन्होंने मुझे इस नाचीज को बोलने का मौका दिया है। मेरे लिए फख्र की बात है। तो आखिर में मैं जनाब मुमताज हुसैन चौधरी मुमताज हुसैन का इंतहाई मशकूर हूं कि जिन्होंने अपने 5 साल इंतहाई मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ निभाए हैं। हम राजा शौकत साहब से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो टीचर्स की बेहतरी के लिए, साथी की बेहतरी के लिए एक कोई किरदार अदा करेंगे। हम इनसे उम्मीद रखते हैं। मैं आखिर में एक दवैया शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। तमन्ना है कि पाक धरती पे जिंदगी का निजाम बदले, तमन्ना है कि पाक धरती पे जिंदगी का निजाम बदले, ये जुल्मतों का रवाज बदले, मजाज बदले, समाज बदले। वस्सलाम।